بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ کو کسی ایسے وظیفے کی تلاش ہے جو کسی اور نے بھی کیا ہو اور بہت فائدہ پایا ہو، اور جس کے پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما دے، رزق بے شمار کر دے، کشادگی اور برکت نازل فرما دے، تو ایک ایسا ہی وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں جس کے پڑھنے کے فوراً بعد دولت آپ پر بارش کی طرح برسے گی اور اتنا عطا ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یقین اور ایمان شرط ہے۔ اپنے رب اگر آپ کو یقین اور بھروسہ ہے کہ بے شک وہ سننے والا ہے، فوراً مان جاتا ہے اور مان رکھتا ہے ان لفظوں کی جو لفظ ہم اپنے رب کو سناتے ہیں اور کسی اور کو نہیں بتاتے۔ جب ہم صرف اسی سے مانگتے ہیں تو وہ سخی بن کر نوازتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ایسے ہی دے گا، پر کرم کی بارش ضرور کرے گا۔ یہ یقین رکھیے گا کہ جب بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے اور انہیں عطا ہوا ہے، اور وہ بھی عطا ہوا جو ساری عمر نہ پا سکے، پتہ نہیں کتنے وظائف کیے، کتنے عمل کیے، کتنی دعائیں کی، لیکن ایک وظیفے کے بعد جب انہیں یہ سب عطا ہوا تو وہ حیران رہ گئے۔ یقین کیجیے آپ کو بہت ملنے والا ہے، بہت دولت عطا ہونے والی ہے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیے گا کہ بے شک اس کی جو سماعتیں ہیں ہر پکار تک پہنچ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی دنیا میں پکار نہیں جو اس کی سماعتوں سے محروم ہو، کوئی حالت زار ایسی نہیں جسے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ آپ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، محروم ہیں اور آپ مجبور ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے، اس سے لو لگائیے، اس سے مانگیے، نیت کیجیے کہ اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور تو رجوع کرنے والے کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، مانگنے والے کو عطا کرنے والا ہے اور دیتا بھی سخاوت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ بہت کم دے بندہ پھر محتاج ہی رہ جائے، اسے اس کی شان کے مطابق مانگے تو بے شک وہ اپنی شان کے مطابق ہی نوازتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اور اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پڑھنا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عزت رکھے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آپ نے پھر اس کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ نکالنا ہے حسب توفیق، جتنا آپ دے سکتے ہیں عشاء کے ٹائم پر آپ نے دے دینا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کی پسندیدہ چیز ہے، دولت ہے، مال ہے، رزق ہے، پیسہ ہے، ظاہر ہے، اس میں سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ دینا ہے تاکہ وہ آپ سے راضی ہو، اسے بڑا چڑھا کر عطا فرمائے، اس کا اجر بھی دے، اس کی جزا بھی دے، اور جتنے آپ محتاج ہیں اتنی اس سخاوت کے ساتھ آپ کو نواز دے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور آپ کو نوازتا رہے، اتنا دے دے کہ آپ کی نسلیں بھی عیش کرے۔ یہ لفظوں میں کہیے گا، اس کا محتاج بن کر اسے بتائیے گا کہ ہماری کیا نیت ہے، ہم کس لیے تجھ سے یہ تجارت کر رہے ہیں، یہ سودا کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پھر یہ صدقہ نکالنا ہے۔ پھر آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی یا فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ اٹھتے ہیں، فوراً اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی یہ عالم ہے تو وضو کیجئے اور فوراً آپ بیٹھ جائیے کسی پاک صاف جگہ پر، وہاں یہ وظیفہ کر لیجئے، یا پھر آپ یوں کیجئے کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر کر لیجئے۔ یعنی یہ دو صورتیں ہیں آپ کے پاس، اور یقین کے ساتھ کیجئے گا، یہ یقین رکھیے گا جیسے ہی آپ اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مال و دولت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور جو قسمت میں تنگ دستی لکھی گئی ہے وہ دروازے بند کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ کو غنی کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے کرے گا، اور اتنا دے گا کہ کبھی کسی نعمت کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کے یہ نام 111 بار لینے ہیں، اور 11 بار پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ آپ 1 بار، 3 بار، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ یہ تعداد اس لیے ہے کہ جس تعداد میں آپ اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں، درود و سلام بھیج سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ادب کے ساتھ، تو آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جب تک آپ کا تسلسل برقرار رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 111 بار اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں: یا رزاقو، اے بہت رزق دینے والے، یا باسطو، اے کشادگی کرنے والے، یا غنیو، اے امیر، اے دولت مند، یا فتاحو، اے بند
بند راستے کھولنے والے، یہ نام ان کا ورد کرنا ہے، مسلسل بار بار پکارنا ہے، اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، کوئی خیال بھٹکنے نہ پائے، کہیں اور آپ کا دھیان نہ جائے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ نہیں، آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، اور بہت ہی بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جتنی عزت کے ساتھ آپ مانگ سکتے ہیں اتنا ہی مانگ لیں، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، آپ کے لفظوں کو بے مایا نہیں کرے گا، بہت ہی پیار سے آپ کے لفظوں کو قبول کرے گا جو دعا کی صورت میں آپ نے اس کی بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، انشاءاللہ اللہ آپ پر بہت کرم کرے گا۔ 7 دن لگاتار پڑھیں، پہلے ہی دن آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ 7ویں دن تک آپ کے پاس کیا نعمت نہیں ہوگی، اتنے بڑے خزانے کا مالک آپ کو وہ سب عطا کرے گا جو آپ نے اس سے مانگا ہے یا نہیں مانگ سکے انشاءاللہ۔ بس یقین کے ساتھ بار بار کہہ رہی ہوں، میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جنہیں وظیفہ بتایا بھی ہے تو وہ ہنستی بھی ہیں، مسکراتی بھی ہیں کہ ہیں ایسے ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے کہا ہے فوراً کہا ہے بے شک میرا اللہ قادر ہے، بے شک میرا مالک کرنے والا ہے، کر سکتا ہے، اپنی سلطنت کا سلطان ہے، جو چاہے کر دیتا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا ہے۔ تو بس آپ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اور یہ اس وظیفے کو ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے، امیر کرے، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی کو دور فرمائے، آپ پر اپنی شان رحمت نازل کرے، آمین ثم آمین۔